بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کورس میں آج ہم نورانی قاعدہ سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 میں ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، حروف لین اور تنوین کی مشق کریں گے۔ یہ تمام اسباق آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک اور بات جان لیں، یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مد۔ اس کو کہتے ہیں مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو لمبا کیا جاتا ہے، اس حرف کو کھینچا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ قواعد بنائے گئے ہیں جن کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ آپ کو بتائے گئے تھے، الف اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو حروف مدہ۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر یہ مد 4 الف کے برابر ہوگی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حمزہ اسی کلمے میں ہوگا یا حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں، جیسے جاء۔ اب اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، جیسے اِنَّا انزلنا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اب قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی۔ اب اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے آل، آنا۔ یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے، یہ سکون اصلی ہے، تو یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد 5 الف کی مقدار کے برابر ہوگی۔ آل، آنا، اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے۔ اب اگر وہ جو سکون ہے، سکون وقف کی وجہ سے ہے تو وہ مد وقفی اور مد عارضی ہوگی اور اس کی مقدار 3 الف، جیسے جوع، خوف۔ آپ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور یہ واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، اور یہ دونوں ہیں۔ یہاں پہ جو وقف ہوا وہ آیت کے ختم ہونے کی وجہ سے ہوا، اس لیے یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد 3 الف کی مقدار کے برابر ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو مد ہے، مد یا تو 4 الف ہوگی یا 5 الف ہوگی یا 3 الف ہوگی۔ 4 الف کہاں پہ ہوگی مد؟ کہ اگر مد متصل اور مد واجب ہو یا مد منفصل اور مد جائز ہو تو وہاں پہ 4 الف کی مقدار کے برابر مد کریں گے، اور اگر مد لازم ہے تو وہاں پہ 5 الف کی مقدار کے برابر مد کریں گے، اور اگر مد وقفی اور مد عارضی ہے تو وہاں پہ 3 الف کی مقدار کے برابر وقف کریں گے۔ قاعدہ نمبر 3 آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، جو کہ را کے متعلق ہے، کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے، ایک اور قاعدہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، لام، را، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اور غنہ کیسے ہوگا؟ کہ ناک میں آواز کو لے جانا ہے اور وہاں پہ آواز کو ٹھہرانا ہے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ سبق کی ترتیب یہ ہوگی کہ آج ہم جوڑ نہیں کریں گے بلکہ روانی کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ہمیں الفاظ کو دیکھتے ہوئے، حرکات کو دیکھتے ہوئے فوراً پڑھنے کی مشق ہو جائے، اور اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ کہاں پہ مد اصلی ہے، کہاں پہ مد عارضی ہے، کہاں پہ مد لازم ہے، اور کتنی مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ اور کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اگر حروف مدہ آ رہے ہیں تو حروف مدہ کو بھی 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ تو ان سابقہ جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں، ان اسباق کے تمام قواعد کو سامنے رکھیں
اور اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں. اگر وہ قواعد یاد نہیں تو ایک مرتبہ ڈسکرپشن میں ان اسباق کے لکھ دیے گئے ہیں, ایک مرتبہ ان اسباق کو دوبارہ دیکھ لیا جائے تاکہ یہ سبق بہت آسانی سے سمجھ آ جائے. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن آوى آنية وقفا آنية. آپ کو گول تا کا قاعدہ بتایا گیا تھا کہ وقف کی صورت میں گول تا کو ہاں پڑھیں گے. ایلاف این وقفا این به وقفا به. یہ جو لفظ ہے اس کا جوڑ دیکھ لیں. یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مد کی علامت ہے, تو اگر مد والے لفظ کا جوڑ کریں گے اس کے جوڑ کا طریقہ یہ ہے. جیم الف مد زبر جا, جیم الف مد زبر جا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جیم زبر الف مد جا, جیم زبر الف مد جا. اب پڑھتے ہیں سبق. جاء, یہاں پہ 4 الف کی مقدار کے برابر مد ہوگی اور یہ مد متصل ہے چونکہ ہر الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہ مد متصل ہے جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. 4 الف کی مقدار کے برابر ہوگی. وقفاً جاء. اب اس کا جوڑ کریں گے. جیم کھڑی زیر مد جی, جیم کھڑی زیر مد جی. حمزہ زبر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر واو ہو یا ہو اور اس کے اوپر حمزہ ہو تو وہاں پہ حمزہ ہی پڑھیں گے. جی وقفاً جی, جوعن وقفاً جوع. آپ دیکھیں کہ واو مدہ ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے, اور وقف کی صورت میں یہاں پہ سکون وقف, جو سکون ہے یہ اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے, اس لیے مد عارضی مد وقفی 3 الف کی مقدار کے برابر مد کریں گے. جوع خوف وقفا خوف, خیر وقفا خیر, داوود وقفا داوود, ذلك وقفا ذلك, رضوا شاء وقفا شاء. اس کا جوڑ بھی شین الف مد زبر شاء. مالکی وقفا مالک, شیء وقفا شیء, طغى طغوا طيرا وقفا طيرا, عاد وقفا عاد, على عين وقفا عين, فيه وقفا فيه, قال
وقفا قال قول وقفا قول كان وقفا كان كيدا وقفا كيدا كيف وقفا كيف لوح وقفا لوح ليس وقفا ليس مالا وقفا مالا نارا وقفا نارا ماء وقفا ماء ويل وقفا ويل يوم وقفا يوم يره وقفا يره حاسد وقفا حاسد حافظ وقفا حافظ دافق وقفا دافق شاهد وقفا شاهد عابد وقفا عابد عائلا وقفا عائلا غاسق وقفا غاسق ناصر وقفا ناصر والد وقفا والد أعوذ وقفا أعوذ أكيد وقفا أكيد يخاف وقفا يخاف يداه وقفا يداه يقال وقفا يقال ترابا وقفا ترابا حسابا وقفا حسابا سباتا وقفا سباتا سراجا وقفا سراجا سلام وقفا سلام شدادا وقفا شدادا شرابا وقفا شرابا صوابا وقفا صوابا طعام وقفا طعام عذاب وقفا عذاب عطاء وقفا عطاء غثاء وقفا غثاء كتابا وقفا كتابا كراما وقفا كراما لباسا
وقفا لباسا لسانا وقفا لسانا مآبا وقفا مآبا متاعا وقفا متاعا مطاع وقفا مطاع معاشا وقفا معاشا مفازا وقفا مفازا مهادا وقفا مهادا نباتا وقفا نباتا وفاقا وقفا وفاقا ثبورا وقفا ثبورا رسول وقفا رسول شهود وقفا شهود قعود وقفا قعود وجوه وقفا وجوه أثيم وقفا أثيم أليم وقفا أليم بصيرا وقفا بصيرا خبيرا وقفا خبيرا رحيق وقفا رحيق شهيد وقفا شهيد عظيم وقفا عظيم قريبا وقفا قريبا كريم وقفا كريم مجيد وقفا مجيد محيط وقفا محيط نعيم وقفا نعيم يتيما وقفا يتيما يسيرا وقفا يسيرا رويدا وقفا رويدا قريش وقفا قريش عيشة وقفا عيشة الموءودة وقفا الموءودة موضوعة وقفا موضوعة موازينه وقفا موازينه يومئذ وقفا یومئذ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس سبق کو آپ بھی کوشش کریں اس طرح روانی کے ساتھ پڑھیں اور جو حروف مدہ ہیں ان کا بھی لحاظ رہے, حروف لین کا بھی لحاظ رہے, اور جو آج ہم نے مد کی اقسام پڑھی ہیں ان کا بھی لحاظ رہے. تو اس طرح اس سبق کی مشق کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.